اصول نمبر 1، بندے اور رب کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی امام، پادری یا کوئی اخلاقی یا مذہبی قیادت کا نگران یا رکھوالا کوئی نہیں، کوئی روحانی رہنما یا مرشد نہیں، حتیٰ کہ آپ کا اپنا عقیدہ ہی۔ اپنے اقدار اور قوانین کا خود یقین ضرور رکھیں، لیکن انہیں دوسروں پر حکماً نافذ مت کریں۔ اگر آپ دوسروں کے دل توڑتے رہیں، آپ چاہے مذہبی فرائض کے کتنے ہی پابند ہوں، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر قسم کی بت پرستی سے دور رہیں، کیونکہ یہ آپ کی بصیرت دھندلا دے گی۔ صرف اور صرف اللہ ہی کو اپنا رہنما بنائیں۔ حق کو جانیں میرے دوست، لیکن خیال رہے کہ سچائیوں کو اپنا خبط مت بنائیں۔ اصول نمبر 2، اس دنیا میں ہر شخص کہیں نہ کہیں پہنچنے کی، کچھ نہ کچھ بننے کی تگ و دو میں ہے۔ جو سب موت کے بعد یہیں رہ جائے گا۔ اس صورت میں تم عدم یا نیست کے اعلیٰ ترین مرحلے کا عزم رکھو۔ اس زندگی کو صفر کے ہندسے کی طرح سبکسری اور خالی پن سے جیو۔ ہم کسی برتن سے مختلف نہیں ہیں، باہر کی سجاوٹ اور خوبصورتی نہیں، بلکہ اندر کا خالی پن ہمیں درست سمت میں رکھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کچھ متحرک نہیں رکھتا جو ہمیں حاصل کرنے کی تمنا اور عزم رکھتے ہیں، بلکہ ہمیں اسی خالی پن کا شعور رواں رکھتا ہے۔ اصول نمبر 3، راضی برضا ہونے کا مطلب کمزور یا غیر متحرک ہونا نہیں ہے۔ یہ تقدیر پرستی پر منتج ہوتا ہے، نہ ہی مشروط اطاعت پر۔ یہ بالکل برعکس ہے۔ اصل طاقت تسلیم و رضا میں ہی ہے، وہ طاقت جو ہمارے اپنے اندر سے اٹھتی ہے۔ زندگی کے الوہی جوہر کے سامنے سرے تسلیم خم کرنے والے بلا تشویش ابدی سکون سے رہتے ہیں، چاہے ارد گرد کی پوری دنیا ایک کے بعد ایک سورش سے گزر رہی ہو۔ اصول نمبر 4، ایک انسان کے اندر پوری کائنات موجود ہے۔ تمہارے اندر ہر شے جو تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو، بشمول ان کے جو تمہیں پسند نہیں، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جنہیں تم ناپسند کرتے ہو یا ان سے تنفر رکھتے ہو، وہ سب کسی نہ کسی درجے میں تمہارے اپنے اندر موجود ہے۔ اس لیے شیطان کو بھی اپنے باہر تلاش نہ کرو۔ شیطان باہر سے حملہ آور ہونے والی کوئی غیر معمولی طاقت نہیں ہے، وہ تمہارے اندر ہی موجود معمولی آواز ہے۔ اگر تم خود کو پوری طرح جان لو، اپنے تاریک اور روشن رخ دونوں کا ایمانداری اور شدت سے سامنا کر لو، تو تم شعور کی اعلیٰ ترین صورت کو پہنچ جاؤ گے۔ جب کوئی شخص